السلام علیکم ناظرین، اسلامی مالیات اور معیشت کے حوالے سے ایک اور سیگمنٹ کے ساتھ ہم موجود ہیں۔ آج ہم بات کریں گے سود کے حوالے سے۔ سود معیشت میں کس طرح سے کردار ادا کر رہا ہے اور اسے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں احمد علی صدیقی صاحب، جو کہ ڈائریکٹر ہیں سینٹر آف ایکسیلنس اسلامک فائنانس کے۔ احمد صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ احمد صاحب، یہ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ اجمالی طور پر سود کیا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے، اگر ہم سادہ ترین الفاظ میں لوگوں کو بتا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سود ایک بہت آسان سی چیز ہے، اور سود کی جو ایک یعنی آسان تعریف یہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قرض کے اوپر حاصل ہونے والا کسی بھی قسم کا نفع یہ سود میں داخل ہے۔ یعنی اگر میں نے ایگزامپل کے طور پہ آپ کو بتاؤں کہ میں نے 1,00,000 روپے کسی کو قرضہ دیا اور اس آدمی سے کہا کہ جب تم واپس کرو تو اس پہ مجھے 1,10,000 روپے واپس کرنا، تو یہ جو 10,000 روپے میں نے اضافی قرضے کے اوپر وصول کیا یہ سود میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں اسے کہتا ہوں کہ چلو تم مجھے پیسہ تو نہیں دو لیکن تم مجھے کوئی سروسز دو، فار ایگزامپل مجھے تم روز گھر سے آفس ڈراپ کیا کرو گے، اور یہ اس شرط کے طور پہ دے رہا ہوں کہ میں تمہیں 1,00,000 روپے دوں گا اسی شرط پہ، تو یہ جو میں نے اضافی سروسز لی یہ بھی سود میں داخل ہیں۔ تو قرض کے اوپر ہر قسم کے نفع کو شریعت مطہرہ نے سود میں داخل کیا ہے۔ اور اس میں کچھ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ سود اور تجارت میں پھر کیا فرق ہے، کیونکہ تجارت جو ہے وہ اس میں بھی نفع ہوتا ہے اور لوگ پیسے دے کے بھی نفع کماتے ہیں۔ تو تجارت میں نفع یا سامان کے خرید و فروخت میں جو نفع ہوتا ہے یا اس کے انویسٹ کرنے میں جو نفع ہوتا ہے وہ سود میں داخل نہیں ہے۔ سود ایک اسپیسیفک احکام ہے شریعت کا، اور وہ قرض سے متعلق ہے کہ اگر قرض دیا جائے کسی کو تو جتنا دیا گیا اتنا ہی واپس لیا جائے، اور اگر زیادہ لیا اس سے یا اس سے نفع مانگا کسی بھی قسم کا تو یہ سود میں داخل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ سود کی جو حرمت ہے وہ کیا ہے اور اس کے حوالے سے شریعت میں کیا احکامات ہیں؟ دیکھیں، سود کے متعلق قرآن مجید میں 4 مقامات پر اس کا ذکر ہے، سورہ نساء، سورہ آل عمران، سورہ روم اور سورہ بقرہ کے اندر اس کی مکمل تفصیل اور اس کی مکمل حرمت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ اور آج سود کی حرمت اتنی واضح ہے مسلمانوں کے اندر کہ اگر آپ کسی راہ چلتے آدمی سے بھی پوچھیں کہ بتاؤ سود حلال ہے یا حرام ہے تو آپ کو کیا جواب ملے گا؟ 1 سیکنڈ میں وہ جواب دے گا کہ سود حرام ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی وضاحت سے بیان کیا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ تقریباً 40 احادیث ہیں جو سود کے بارے میں ہمیں رہنمائی کرتی ہیں، کچھ سود کو ڈیفائن کرتی ہیں، اس کی بتاتی ہیں کہ اس کی تعریف کیا ہے، اور کچھ اس میں لینے جو ملوث ہو جائے اس کی سزا کے بارے میں بتاتی ہیں اور اس سے بچنے کی ہمیں ترغیب دیتی ہیں۔ آپ 1450 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو ہر دور کے علماء کا، ہر دور کے عوام کا اس پہ اجماع رہا ہے کہ سود ایک مکمل طور پر حرام چیز ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ بلکہ قرآن مجید میں تو یہاں تک کہا گیا کہ اگر تم سود نہیں چھوڑتے تو تم سن لو اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے یہ۔ مگر آج کل جو ہماری پوری بینکاری کا ایک نظام ہے، جو روایتی بینکاری ہے، میں اسلامی بینکاری کی بات نہیں کر رہا، اس کے بارے میں ابہام پایا جاتا ہے کہ آیا وہ سودی ہے یا وہ نفع نقصان بچت کھاتوں پر ہے۔ اس کے بارے میں بتائیے گا کہ کیا وہ سودی ہے یا وہ غیر سودی ہے؟ دیکھیں، جو موجودہ روایتی بینکاری ہے، اس کو ہم کنونشنل بینکنگ کہتے ہیں، اس کے اندر اگر آپ اس کو غور کریں تو ہو کیا رہا ہے؟ آپ بینک میں اگر اکاؤنٹ کھلوانے جائیں تو بینک کو آپ قرضہ دے رہے ہیں، اور جب آپ بینک سے فائنینس یا پیسے لینے جاتے ہیں تو بینک آپ کو قرضہ دے رہا ہے۔ تو جب قرضہ بینک آپ کو دے رہا ہے تو آپ سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو 10 لاکھ روپے دیے اور مجھے اس پہ 1 لاکھ روپے اضافی سود دیجیے گا۔ کبھی اس کو مارک اپ کہتے ہیں، کبھی وہ اس کا نام پروفٹ رکھتے ہیں، اور کبھی وہ بالکل بڑے آرام سے آپ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ سے اتنا انٹرسٹ چارج کر رہے ہیں۔ تو وہ خود بھی اس بات کو ڈینائی نہیں کر رہے کہ ہم آپ سے اتنا انٹرسٹ چارج کر رہے ہیں۔ تو اور اصل اس کی پتہ کیسے چلتا ہے کہ انہوں نے آپ کو قرضہ دیا ہے، گاڑی کے لیے، گھر کے لیے، بزنس کے لیے آپ کو قرضہ دے رہے ہیں، اور قرضے کے اوپر جو نفع حاصل کر رہے ہیں وہ سود ہے۔ اسی طرح وہی جو نفع جو سود میں انہوں نے کمایا وہ اپنے کھاتے داروں کو یا ڈپازٹ ہولڈرز کو دیتے ہیں، اور جو ڈپازٹ ہولڈرز ان کے پاس اکاؤنٹ کھلوانے جاتے ہیں، حالانکہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں پاکستان کا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ سود کا خاتمہ حکومت وقت کی یا حکومت کی یا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان کا کوئی قانون آئین میں یا لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون قرآن سنت کے خلاف نہیں بن سکتا۔ اس کے باوجود ایک ہمارا المیہ ہے کہ ہمارا جو نظام ہے بینکنگ کا وہ سود پر مشتمل ہے، اور اس کے اندر دونوں سائڈ پہ ڈپازیٹرز کو بھی یعنی کھاتے داروں کو بھی سود ادا کیا جاتا ہے، اور جو فائنینسنگ
کی جاتی ہے وہ بھی سود پر کی جاتی ہے. اور اسی وجہ سے سپریم کورٹ کا جب شریعت ایپلیٹ بینچ کا ججمنٹ ہمارے پاس آیا اس میں بھی اس نے یہی کہا سپریم کورٹ نے کہ جو موجودہ نظام ہے کنونشنل بینکنگ کا یہ سود پر مشتمل ہے اور اب دنیا میں اس بات کو مانا جا چکا ہے. یعنی اگر آپ مگر علی صاحب میں قطع کلامی ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ سودی نظام اس قدر زیادہ ہے یہ جو موجودہ بینکاری ہے کہ اس کے بغیر معیشت چل نہیں سکتی. اگر ہم معیشت سے اس کو ختم کر دیں گے تو پوری معیشت ٹھپ ہو کر رہ جائے گی، ہمارا پورا کاروباری جو نظام ہے وہ ختم ہو کے رہ جائے اصل گا. میں یہ بھی ایک غلط فہمی ہے. دیکھیں اسلام معیشت کے خلاف نہیں ہے، اسلام کاروبار کے خلاف نہیں ہے، اسلام آپ کی تجارت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اسلام تو وہ مذہب ہے جس نے تجارت کو سنت کا درجہ دیا، جس نے تجارت کو پروموٹ کیا. ہمارے جو صحابہ کرام اور اس کے بعد جو مسلمانوں کے جو تاجروں کے وفد گئے دنیا میں تو انہوں نے اسلام کو پھیلایا. تو تجارت تو اسلام کے عین یعنی اسپرٹ کے ساتھ یا اس کے عین مقاصد کے ساتھ موجود ہے. تو اسلام تجارت کو، معاشی سرگرمیوں کو نہیں روکتا. ہاں لیکن اسلام استحصال کو اور ایسی برائی کو روکتا ہے جس سے معاشرے میں خرابی پیدا ہو، اور اس میں ایک بہت بڑی وجہ سود ہے. کیونکہ سود ایک ایسا طریقہ پرووائڈ کرتا ہے، ایک ایسا سسٹم انٹروڈیوس کرتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اس کا استحصال کرتے ہیں، اور پھر اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو ایسا کہنا ہے کہ جی سود کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. دیکھیں آج سے ہم 300-400 سال پہلے چلے جائیں، یہ جو کنونشنل بینکنگ کی بنیادیں اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں تو 400 سال پرانی ہیں. اس سے پہلے کیا دنیا کا معاشی نظام نہیں چل رہا تھا؟ چل رہا تھا، اور مسلمانوں کی بڑی بڑی سلطنتیں چل رہی تھیں تو وہ سود کے بغیر چلی تھیں. اب ایک کوشچن میں یہ پوچھنا چاہوں گا، آج کل بڑی اسکیمیں آتی ہیں کہ پرانا گدا دیں، پرانی چیزیں دیں، اس کے اوپر اضافی پیسے دیں اور ہم سے نئی لے جائیں، یا آپ اپنی پرانی 2 چیزیں دے کر ہم سے ایک نئی چیز لے جائیں. اس کے بارے میں بتائیے گا کہ کیا یہ بھی کہیں قریب سود میں آتی ہے؟ دیکھیں عام حالات میں تو یہ نہیں آتی. فار ایگزامپل اگر میں کہوں کہ جناب آپ پرانا میٹرس لے کے آئیں اور 5 سال چلا ہوا، میں اپنی نئی کمپنی کا نیا میٹرس دوں گا آپ کو، اور اس میں آپ کو 5,000 روپے کا ڈسکاؤنٹ بھی دے دوں گا، تو یہ تو ایک ریئل نارمل ٹرانزیکشن ہے جو کی جا سکتی ہے. ایک اور قسم کا سود ہے، وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے. وہ وہاں آتا ہے کہ جب آپ کہیں کہ میں 1 کلو گندم ہے اس کو 1 کلو گندم کے اگینسٹ یا 2 کلو گندم کے عوض بیچ رہا ہوں، تو یہ وہاں پہ بھی پھر اس میں پھر ایک سود کا ایلیمنٹ آتا ہے. اس کو ربا الفضل کہتے ہیں یا ربا الحدیث کہتے ہیں. تو یہ ایک ٹیکنیکل ایک اس کی ٹرم ہے، لیکن عام حالات میں جو ہم نارمل روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اس کا دخل نہیں ہوتا. وہاں تو یہ سمپل سود ہے کہ بھئی میں نے کسی سے قرضہ لیا اور اس کو واپس میں جب دے رہا ہوں تو اضافے کے طور پہ دے رہا ہوں. اصل میں اہم بات کیا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ جو لون دینا ہے یا قرض دینا ہے یہ نان کمرشل ٹرانزیکشن ہے، یہ احسان کی ٹرانزیکشن ہے. دیکھیں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ ایثار کی ٹرانزیکشن ہے، میں اپنی مال میں سے کسی کو دے رہا ہوں. اب میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنا مال اس کو دوں، لیکن وہ میں چاہتا ہوں اس کی مدد بھی کروں، تو میں ایثار کی ٹرانزیکشن کرتا ہوں، اور اس میں اس کو قرض دے رہا ہوں کہ میں 1 لاکھ روپے میرے تم 1 سال کے لیے استعمال کر لو، پھر اپنا کام بھی پورا کر لو اور واپس مجھے 1 لاکھ روپے واپس کر دینا. تو میرے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہو رہی اور میں اس کی مدد بھی کر رہا ہوں. تیسرا طریقہ یہ کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ میں کماؤں، بھائی آپ بزنس کر رہے ہو اور مجھے بھی بزنس میں کمانا ہے، اور آپ مجھے بزنس کے لیے 1 لاکھ روپے لینے آتے ہو، تو اسلام کا منشا یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ یا تو پھر انویسٹ کروں، پارٹنرشپ کروں یا تجارت کروں، اور دونوں پارٹیز پھر تجارت کے ذریعے جو جائز نفع ہے یا نقصان ہے وہ کمائیں یا اس کو شیئر کریں. اچھا مجھے ایک بات بتا دیجیے گا، ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے. قسطوں پہ جو چیزیں لیتے ہیں، میں جاؤں اگر ایک پین لینے وہ 1 روپے کا ہے، اگر قسطوں پر جاؤں گا تو وہ مجھے 1.25 روپے کا ملے گا، کیا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے؟ نہیں، اگر جو ٹرانزیکشن ہے وہ اس ایسٹ کی سیل کی ٹرانزیکشن ہے، مثلا کہ آپ نے وہ پین خریدا اور میں نے وہ پین میری اونرشپ میں تھا، میں نے آپ کو بیچتے وقت یہ طے کیا کہ اس کی قیمت 1.25 روپے ہوگی، اور اس کے بعد وہ قیمت اگر آپ دیر سے بھی پیسے دیں گے تو 1.25 روپے رہے گی اور جلدی بھی دے دیں گے تو 1.25 روپے رہے گی. اگر میں نے سیل کے ٹائم پہ قیمت طے کر لی تو ادھار کی قیمت میں اضافہ ہونا اور نقد کی قیمت کا سستا ہونا یہ تو مارکیٹ کا نارم ہے اور یہ سود میں نہیں آتا. ہاں ہمیں یہ ضرور دیکھنا پڑتا ہے کہ جو قسطوں کا کام معاشرے میں ہو رہا ہے اس کا جو ایگریمنٹ ہے، جو کانٹریکٹ ہے، اس میں ایسی کوئی شرط نہ ہو جو شریعت کے مترادف ہو. فار ایگزامپل یہ لکھا ہو کہ اگر تم نے ٹائم پہ پیسے نہیں دیے 1.25 روپے تو میں تم پہ 10 روپے یا 1 روپے تم پہ اور جرمانے کے طور پہ سود بھی لوں گا. تو یہ شرط اس طرح کی جائز نہیں ہوگی اس میں. لیکن عام حالات میں نفع لینا، ادھار پہ زیادہ نفع لینا یا نقد ٹرانزیکشن پہ کم نفع لینا، اس کی گنجائش ہے بھی. احمد علی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ تھے احمد علی صدیقی صاحب جو کہ ہمیں بتا رہے تھے کہ سود کیا ہے، اس کی حرمت اور اس کے احکامات کیا ہیں.
آئندہ ہم کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ آئیں گے اور آپ کو اسلامی مالیات کے حوالے سے